اور بات صرف 9 مئی تک محدود نہیں رہی بلکہ 26 نومبر کے احتجاج کی بھی آج ہیئرنگز میں فیصلے سنائے گئے ہیں. تو ٹوٹل 26 نومبر کے جو احتجاج کے کیس تھے ان میں 3 مختلف مقدمات میں 12 جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی ہے اور صرف ایک ورکر جو ہے وہ بری ہو سکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں پرامن احتجاج کرنا بھی انہوں نے ایک جرم بنا دیا ہے اور اس کے اوپر 26 نومبر کا جو احتجاج تھا الٹا اس دن تو پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ظلم ہوا تھا, ان کو مارا گیا, ان کو گولیاں بھی ماری گئیں, ان کی گرفتاریاں ہوئیں, ان پہ آنسو گیس پھینکی گئی, ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, الٹا سزائیں بھی انہیں کو پکڑ کے دے دیں کہ جناب آپ نے احتجاج ہی کیوں کیا. تو یہ ایک بہت المناک صورت حال اور اس کا کریڈٹ ویسے عرفان صدیقی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے پچھلے سال ایک لا جو تھا وہ بنایا تھا کہ اگر بلا اجازت احتجاج کیا جائے گا دارالحکومت میں تو اس کے خلاف سزائیں ہوں گی. اسی قانون کے تحت جو پہلی سزائیں ملی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملی ہیں 26 نومبر کے کیسز میں. تو اب 12 ورکرز کو انہوں نے سزا سنا دی ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت کرنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ جو آگے 5 اگست کا احتجاج ہے اس کے حوالے سے پہلے سے یہ لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا جائے کہ جناب دیکھیں اگر آپ احتجاج کریں گے تو پھر یہ سزائیں ہوں گی اور اس طرح سے آپ ہی کے خلاف چیزیں جائیں گی, تو ڈی مورلائز کیا جائے ورکرز کو تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں. اور اسی وجہ سے 9 مئی میں, اسی وجہ سے 26 نومبر میں جس کے جو ہاتھ لگ رہا ہے بس وہ سزائیں سناتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی واضح حکمت عملی جو اس وقت نظر آ رہی ہے.